وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شکستہ حال ہونا ایمان میں سے ہے. 3 بار یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شکستہ حال ہونا ایمان میں سے ہے. 3 بار یہی آپ نے فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شکستہ حال ہونا یہ ایمان میں سے ہے. 3 بار یہی فرمایا تھا. اس کی آگے وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے اور بے جا بولتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولتا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ موبائل پر بھی جو ہے جھوٹ بول دیتے ہیں، جو جہاں یعنی جو ہے بے جا اور فضول کاموں میں جھوٹ کا بولنا، کسی حال میں بھی فرمایا جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا جھوٹی زبان ہے، کہ آدمی اس سے پرہیز کرے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور مسلسل بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ آسمانوں پر بھی وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے. اس لیے بھائی دوستو بچنا چاہیے کہ انسان ہر حال میں سچ بولے. سچ اللہ کو پسند ہے اور انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. تیسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جل شانہ شکستہ حال انسان سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو لباس پہننے میں پرواہ نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جل شانہ شکستہ حال انسان سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو لباس پہننے میں پرواہ نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جل شانہ شکستہ حال انسان سے محبت کرتا ہے، اور وہ انسان ہوتا ہے جو لباس پہننے میں پرواہ نہیں کرتا. یعنی سادہ لباس پہنتا ہے، بہت زیادہ قیمتی نہیں پہنتا، پھر اپنے لباس پر نام نہیں رکھتا، میں نے وہ سوٹ پہننا ہے، میں نے وہ پہننا ہے، میں نے وہ پہننا ہے. فرمایا جو بھی لباس میسر ہوتا ہے اس کو پہن لیتا ہے، نہ گھر والوں کو تنگ کرتا ہے اور نہ خود بڑے مہنگے داموں لباس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، بلکہ سادہ لباس پہنتا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک تو شکستہ حال ہونا فرمایا ایمان میں سے ہے، جو سادہ لباس پہن لیتا ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا، اور فرمایا کہ اسی لباس کے پیچھے نہیں پڑا رہتا. اور دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ بھی شکستہ حال انسان سے محبت کرتا ہے. تو گویا ایمان کی بھی علامت ہے اور اللہ جل شانہ کی محبت کی بھی علامت ہے. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، آج سارا کا سارا معاملہ جو بگڑا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جناب لباس کے لیے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے. بچے ہیں تو ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، بڑے ہیں تو ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے. 2-4 دوستوں میں بیٹھا، ایسا لباس پہن لیا کہ جس لباس کے دکھانے کے لیے دل میں شوق بڑھ رہا ہے،
پھر اس کا تبصرہ، پھر اس کا تذکرہ، پھر ادھر کی بات ادھر، واضح میں تو بڑا قیمتی لباس پہنتا ہوں، اندر ایمان بالکل خالی ہے اور اعمال کا جذبہ نہیں ہے، اور انسان جو ہے لباس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے۔ عورتوں کا بھی یہی حال ہے، مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے ہاں قیمتی سے قیمتی کپڑے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی گرمی اور سردی کے لیے مر رہے ہیں کہ گرمی کا لباس الگ ہو، سردی کا الگ ہو، شادی کا الگ ہو، بیاہ کا، خوشی کا، اور ایک مڈ کے اندر جو ہے لباس بدلنا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اصل بات کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر ایمان ہے اور ایمان کی وجہ سے اعمال ہیں تو اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے، اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شکستہ حال انسان سے محبت کرتا ہے، ظاہری لباس اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا انسان کے ایمان کا لباس پسند۔ انسان کے اندر ایمان ہو، تقوی ہو، للہیت ہو۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنی ضرورتوں سے بڑھ کر دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، اللہ جل شان ویسے آدمی سے خوش ہوتے۔ تو فرمایا شکستہ حال ہونا کہ سادہ لباس پہنتا ہے اور اپنے لباس میں فخر نہیں کرتا، نہ کسی کو دکھانے کے لیے پہنتا ہے۔ کسی کو دکھاوے کے لیے لباس پہننا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ آدمی تکبر کے لیے لباس پہنے، دوسروں کو دکھلاوے کے لیے پہنے، یا دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے پہنے کہ میں نے اتنی قیمتی گھڑی پہنی ہے، اتنا قیمتی جوتا پہنا ہے، اتنا قیمتی لباس پہنا ہے، اتنی قیمتی گاڑی میں نے رکھی ہے، اس لیے کہ دوسروں پر بڑھائی جو ہے وہ دکھائے۔ اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات پسند نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ جل شانہ شکستہ حال انسان سے محبت کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ جس سے محبت کرے اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا طریقہ بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے ہاں محبوب بننا چاہتے ہو پھر پہننے میں، کھانے میں، پینے میں سادگی اختیار کرو۔ اور یہ سادہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی کو پسند کیا، لیکن سادگی کے ساتھ صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ سادہ ہو، صاف ستھرا ہو، لباس بے شک سادہ ہو لیکن بے شک اس پہ خوشبو لگائے، اس کو صاف رکھے، ناپاکی سے اس کو بچائے، فرمایا کہ گرد آلودگی سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم نے جو حدیث مبارکہ سنی ہے، اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بما شئت، اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم إني أسألك رزقا طيبا، علما نافعا، عملا صالحا۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم